السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. یہ ایام جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں، سال کے افضل ترین ایام میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل ایام الدنیا العشر، یعنی 10 ذی الحجہ۔ دنیا کے سب سے افضل دن 10 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس قدر ان ایام کی فضیلت ہے کہ ان دنوں میں جو نیکی کی جائے وہ اس نیکی سے بھی افضل ہوتی ہے جو انسان راہ جہاد میں کرتا ہے۔ ایک مجاہد جب اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، وہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ راہ جہاد کے اندر اس کا ایمان اتنا تازہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک نماز گھر میں بیٹھے ہوئے انسان کی 70 سال کی نمازوں سے افضل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایام فضیلت کے لحاظ سے اس قدر بڑے ہوئے ہیں کہ ان ایام کے اندر جو نیکیاں کی جاتی ہیں باقی دنوں میں اس جیسی نیکیوں سے افضل ہوتی ہیں، اور حتیٰ کہ راہ جہاد کی نیکیوں سے بھی افضل ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھا گیا کہ کیا ان دنوں کی نیکیوں کے برابر جہاد بھی نہیں؟ یعنی جو ان دنوں کی نیکیاں ہیں، جہاد کی راہ کے اندر جو نیکیاں ہیں، وہ بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ ہاں، جہاد کی راہ میں بھی کی ہوئی نیکیاں ان نیکیوں کے برابر نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے
تو اس نیکی کے تو کیا ہی کہنے ہیں، شہادت کا ایک اپنا مقام ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے، سلف صالحین ان دنوں میں باقاعدہ ایک ماحول بناتے تھے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اس کی ایک تیاری نظر آتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں رمضان کا شعور موجود ہے، رونقوں میں اضافہ ہوتا ہے، نماز کا شوق بڑھتا ہے، صدقات و خیرات کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا ہے، لیکن شاید ہمیں ان احادیث پہ یقین نہیں، یا شعور کی کمی ہے، یا کیا مسئلہ ہے۔ ان دنوں کا جو شوق ہونا چاہیے، جو ان دنوں کے اندر عمل کا جذبہ ہونا چاہیے، میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں وہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا العشر، دنیا کے افضل ترین دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو دنیا کے دنوں میں رمضان کے دن بھی آتے ہیں، دنیا کے دنوں میں محرم کے دن بھی آتے ہیں، دنیا کے دنوں میں سال کے باقی ایام بھی آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ پوری انسانی تاریخ میں حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر دنیا کے آخری دن تک سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جس سے یہ واضح طور پہ معلوم ہوا کہ ان دنوں کی کیا فضیلت ہے، ان دنوں کی کیا شان ہے، ان دنوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تاریخی حوالے سے بھی بہت اہم ہیں، شرعی حوالے سے بھی بہت اہم ہیں، ایمان کے نقطہ نظر سے بھی بہت اہم ہیں۔ شیخ الاسلام خاتمۃ الحفاظ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لاجتماعی امہات العبادت فیہن، کہ ان دنوں کے اندر ساری نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ رمضان میں روزے ہیں، حج نہیں ہے، رمضان میں تلاوت ہے، قربانی نہیں ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی بھی نیکیاں ممکن ہیں وہ ساری کی ساری جمع ہو جاتی ہیں۔ منا کے میدان میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اسلام کا ایک عظیم ترین رکن حج ادا کیا جاتا ہے، جانوروں کے نذرانے اللہ کے نام پہ یوم النحر 10 تاریخ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ ان میں روزے بھی ہیں، ان میں نماز بھی ہے، ان میں حج بھی ہے، ان میں قربانی بھی ہے، ان میں ذکر بھی ہے، ان میں تلاوت بھی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی جتنی میکسیمم نیکیاں، جتنی ان کی انواع و اقسام اور ان کے اندر جو تنوع ہے، ساری کی ساری وہ ورائٹیز اور ساری قسمیں ان دنوں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ دن بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 دنوں کا وعدہ لیا تھا گوشہ نشینی اور ہم کلامی اور خلوت کے لیے، راز و نیاز کی باتوں اور عبادت کے لیے، ان میں سے 30 دن ذی القعدہ کے تھے اور 10 دن یہ ذی الحجہ کے تھے، اور یہ 10 دن جب ان کا اختتام ہوا تو پھر اللہ نے انسانی تاریخ میں پہلی اور آخری مرتبہ اپنے ایک پیغمبر کو یہ مقام دیا تھا کہ ان 10 دنوں میں حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے اپنے آپ سے ہم کلامی کا، گفتگو کا، براہ راست درخت کے اندر سے آواز کے ذریعے ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا تھا۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان دنوں کی اہمیت کو سمجھیے، اور شاید اہمیت ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ بعض دفعہ انسان دنیا کے اندر اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے ان چیزوں پہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، قبر کی خلوتوں اور تنہائیوں میں جاتا ہے، تو پھر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا عظیم دن تھا جو میں ضائع کر بیٹھا، وہ کتنا قیمتی وقت تھا
جو مجھ سے یوں ہی ضائع ہو گیا۔ یاد رکھیے دنیا میں عجب ہم نظارے اور عجب مناظر دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کسی کو نہیں پتہ ہے اس نے کل کیا کرنا ہے، اور کسی کو نہیں پتہ ہے کہ اس نے کہاں مرنا ہے۔ کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں پہ موت ان کو کھینچ کے کیسے لے جاتی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ان دنوں کی فضیلت، ان کے مقام، ان کے شرف اور ان کے احترام کو سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، دوستوں کو سمجھائیں، ہمسایوں کو سمجھائیں۔ سوشل میڈیا آپ استعمال کرتے ہیں تو اس پہ عوام الناس کو آگاہ کریں، گفتگو کا مرکز و محور بنائیں، مدینہ منورہ جیسا ایک ماحول پیدا کریں۔ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فیکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ امام بخاری رحمہ اللہ معلقاً لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے، تکبیروں کے ترانے گنگناتے اور بلند کرتے۔ لوگ اپنی دکانوں پہ، اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے جب ان کی تکبیریں سنتے تو بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے۔ ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر اتنی تکبیریں ہوتی، یوں لگتا جیسے سمندر کی لہریں ہیں اور وہ ٹھاٹھیں مار رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں، اگر ایک شخص ایک راستے میں بیٹھے ہوئے سونے کے سکے اپنی گود میں لے کے بیٹھا ہو، جو گزر رہا ہو اس کے اندر سونا تقسیم کر رہا ہو اور اللہ کی راہ میں غریبوں کو دے رہا ہو، ایک طرف وہ سونے بانٹ رہا ہو اور دوسری طرف ان دنوں کے اندر ایک شخص اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ رہا ہو، فرماتے ہیں صحابی رسول کے بیٹے کہ سونے تقسیم کرنے والے سے اللہ کے نزدیک تکبیر کہنے والے کا عمل اللہ کو زیادہ پیارا لگے۔ وہ بھی فضیلت والا عمل ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے، غریبوں میں چیزیں بانٹنا، لیکن اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید اور تہلیل و تحمید کے یہ کلمات اللہ کو تو ویسے ہی بہت پسند ہیں۔ احب الکلمات الی اللہ اربع، سب سے پیارے اللہ کو 4 کلمے لگتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک ایک کلمہ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کو اگر ایک طرف تولا جائے، 7 زمین 7 آسمان 14 طبق ایک طرف رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ کا وزن اللہ نے 14 طبق اور 7 آسمان و زمین سے زیادہ بنایا ہوا ہے۔ الحمدللہ، ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نماز شروع ہوتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر نماز سے فارغ ہوتے ہیں، پھر الحمدللہ کی تسبیح ہے، حتیٰ کہ بندہ مومن دنیا سے جب جا رہا ہوتا ہے جو ہر وقت الحمدللہ کہتا رہتا ہے، وہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی الحمدللہ ہی پکار رہا ہوتا ہے۔ جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو اس وقت بھی الحمدللہ تستجیبون بحمدی، الحمدللہ کہتے ہوئے اٹھ رہے ہوں گے۔ میدان محشر میں اللہ کے پیارے نبی جب جھنڈا اٹھائے ہوں گے تو اس جھنڈے کا نام بھی لواء الحمد ہی ہوگا۔ جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو یہی کہتے ہوں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جب جنتی جنت میں آپس میں گپ شپ کر کے فارغ ہوں گے تو آخر میں بھی وہ یہی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان میں سے ایک ایک کلمہ بہت عظیم ہے، الحمدللہ کی ایک اپنی شان ہے، لا الہ الا اللہ کا ایک اپنا مقام ہے، اور اللہ اکبر تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ روزانہ مسجد کے
میناروں سے اللہ یوں ندائیں لگواتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، اس طرح نماز سے پھر فارغ ہوتے ہیں، تکبیرات انتقال میں اللہ اکبر، نماز سے فارغ ہو کے پھر اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ سارے کلمات اللہ کو عام دنوں میں بھی بہت پیارے لگتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو معراج کی رات پیغام دیا تھا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ کیا شان ہے جناب ابراہیم کی، اور انہیں کہنا کہ جنت ایک خالی میدان ہے، اگر اس کے اندر درخت لگوانا چاہتے ہو تو اس کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ الفاظ بتائے کہ اللہ کی کبریائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو عام حالات میں بھی انسان کو یہ کلمات کہتے رہنا چاہیے، اور ان دنوں کے اندر تو ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ پتہ چلے اہل توحید کی آوازیں ہیں، پتہ چلے کہ اللہ کو ایک ماننے والے، وحدہ لا شریک کو ایک ماننے والے یہ لوگ اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت اور اس کی توحید اور اس کی تحلیل اور اس کی تحمید کے کیسے ترانے گا رہے ہیں۔ صحابہ کرام دیوانہ وار ایسے کرتے اور تکبیرات کثرت سے کہتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی تربیت کی تھی۔ ان دنوں کے اندر ایک اور اہم ترین کام کرنے کا قربانی ہے۔ قربانی سے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو بہت محبت تھی۔ قربانی کرنا اللہ کو بہت عمل پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ ہر امت کے اندر اللہ نے قربانی کا انداز رکھا ہے۔ قربانی کے طریقے بدلتے رہے، ذبح کرنے کے، گوشت تقسیم کرنے کے، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں قربانی کے تصور بنائے، لیکن ہمیشہ ہر مذہب کے اندر ہی قربانی کا کوئی نہ کوئی تصور رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض غلیظ مذاہب کے اندر انسانوں کی جانور، انسانوں کو قربان کرنے کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ دریاؤں سے بچتے ہوئے نیل کے حوالے لڑکیوں کو کر دیتے تھے، دریا کی طغیانی سے بچتے ہوئے۔ بعض لوگ شیطانوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، شیطان سے بچتے ہوئے، اس سے خوف کھاتے ہوئے۔ اس طرح غلط تصورات بھی رہے، صحیح تصورات بھی رہے۔ دین اسلام نے ایک خوبصورت اور عظیم ترین قربانی کو ایسا ایک تصور بنا دیا کہ اس میں اللہ کی عظمت بھی ہے، انسانیت کی خیر خواہی بھی ہے، اور انسان کے دل میں جذبہ تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی قربانی میں ناغہ نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں آپ قیام پذیر رہے، قربانی کرتے رہے۔ بعض دفعہ سفر کے اندر بھی آپ نے عید منائی ہے، اور سفر کے اندر بھی آپ نے قربانی میں ناغہ نہیں کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے 100 قربانیاں کیں، 100 قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کیں، اور ان کو صحابہ میں تقسیم بھی کیا۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہو، گنجائش دی ہو، اسے قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ من كانت له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو آپ نے کہا وہ ہماری عیدگاہ کے اور نماز عید والی جگہ کے وہ ہمارے قریب بھی نہ آئے۔ آپ نے گویا کہ اس پہ ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ صحابہ کرام اپنے بارے میں کہتے ہیں، كنا نسمن الاضحیہ، ہم لوگ قربانی خریدتے تھے، اسے پالتے تھے، موٹا تازہ کرتے تھے، کیونکہ قربانی اللہ کے ہاں ایک شان رکھتی ہے، ایک مقام رکھتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے کیجئے کہ اللہ نے قربانی کا تذکرہ نماز کے ساتھ جوڑ کے کیا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور اللہ نے اپنے پیغمبر پہ عظیم احسان کرتے ہوئے کہا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر سے نوازا ہے، فصل لربک وانحر، صرف اپنے رب کے لیے آپ نماز بھی پڑھیں، صرف اپنے رب کے لیے آپ قربانی بھی کریں۔ قربانی کا سب سے پہلا ادب یہی ہے،
اللہ کو اس بندے کی قربانی اچھی لگتی ہے جو صرف اللہ کے نام پہ جانور پیش کرتا ہے، جو در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، اور جو ایک اللہ کا نہیں ہوتا ہے، ادھر بھی چڑھاوے دیتا ہے ادھر بھی چڑھاوے دیتا ہے، اس کے نام کی منتیں بھی ہیں اس کے نام کی منتیں بھی ہیں، اس کے نام کی نیازیں بھی ہیں اس کے نام کی نیازیں بھی ہیں، غیر اللہ کے نام پہ بھی چڑھاوے اور قربانیاں کرتا ہے، اور سال بعد اللہ کے نام پہ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کو ایسی قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے قربانی کا عظیم ترین ادب یہ بتایا کہ قربانی تو اظہار ہے کہ اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے اور صرف تیرے لیے ہے۔ فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے پیغمبر سے کہا صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، جیسے نماز صرف رب کے لیے ہے ایسے قربانی بھی صرف رب کے لیے ہے۔ قربانی کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے جو ظاہری احکام ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور وہ بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ قربانی کرنے والے کے لیے ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، ان دنوں کے اندر وہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے نہ کاٹے، کیونکہ اس میں بھی یوں لگتا ہے جیسے وہ احرام والوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہو۔ وہ اللہ سے یوں کہتا ہو، اللہ میں تیرے گھر جا تو نہیں سکا، میں عرفات میں پہنچ تو نہیں سکا، مینا میں تو نہیں جا سکا، بیت اللہ کے طواف تو نہیں کر سکا، صفا مروہ کی سعی تو نہیں کر سکا، لیکن اللہ جو بندے وہاں پہنچے ہوئے ہیں جیسے ان کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں کہ حالت احرام میں وہ بال ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں، میں ان سے مشابہت کرتے ہوئے ان کو یاد تو رکھ رہا ہوں، ان جیسا تو بن رہا ہوں۔ اس حکم کے اندر یہ ایک حکمت نظر آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن تراشے، اسی حکمت کی وجہ سے واللہ تعالی عالم، جہاں تک اللہ نے مجھے تھوڑی بہت دین کی سمجھ دی ہے، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے، اور انشاءاللہ وہ حدیث بھی بعض محدثین کے مطابق حسن درجے کی ہے، یہی جذبہ اگر ایک ایسے شخص میں آ جائے جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، لیکن وہ فلسفہ یہ سمجھ جائے کہ ہاں میں ان کی مشابہت تو اختیار کروں، میں قربانی والوں پر جو پابندی ہے اس طرح کی پابندی میں اختیار کر لوں، وہ بھی ویسا بن جائے جیسے قربانی کرنے والوں پر پابندی ہے، اور عید والے دن پھر اپنے بال اور ناخن کٹوا لے، تو اللہ اس کو اس جذبے کی وجہ سے پوری قربانی کا ثواب دے دیتا ہے۔ پابندی تو ان پر ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جن کے پاس قربانی کی استطاعت اور گنجائش نہیں ہے، وہ اس پابندی پہ عمل کر لیں گے تو ان غریبوں کو، فقراء و مساکین کو اللہ اپنی طرف سے اور اپنے فضل سے قربانی کا اجر دے دے گا۔ حتیٰ کہ بچوں کو بھی یہ پابندی کرنی چاہیے، ان کے ذہنوں میں بھی آئے کہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک عورت کو دیکھا اپنے بچے کے بال کاٹ رہی ہے، ناخن کاٹ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، لو اخرتیہ الی یوم النحر لکان افضل، اگر تم اسے قربانی کے دن تک پینڈنگ کر دیتی اور ان دنوں میں بال ناخن نہ کٹواتی اس کے، نہ کاٹتی اس کے، تو یہ بہتر ہوتا، یہ فضیلت والا ہوتا۔ اس لیے جس نے تو قربانی کرنی ہے اس کے اوپر پابندی ہے، اور جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے فضیلت ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی ان دنوں میں قربانی والوں جیسی پابندی اپنے اوپر عائد کر لے، اور بچوں کے اوپر بھی یہ اہتمام ہو تاکہ ان کو اس عشرے کا شعور نصیب ہو، اس عشرے کی اہمیت نصیب ہو کہ یہ عشرہ ذی الحجہ جا رہا ہے۔ قربانی کے لیے نبی علیہ السلام نے جو جانور کیے ہیں وہی جانور قربان کرنے چاہیے۔ حلال جانور تو بہت سارے ہیں، حلال تو مرغی بھی ہے، اور حلال تو کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو ہمارے ہاں عموماً استعمال نہیں ہوتے۔ ہر حلال جانور کی قربانی نہیں ہوتی، قربانی ان جانوروں کی ہوتی ہے جن کی قربانی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام سے اور قرآن مجید سے ثابت ہے، اور وہ 4 نسلوں کے جانور ہیں، اور 4 نسلوں کے نر اور مادہ میں لائے جائیں تو وہ 8 بن جاتے ہیں۔ اونٹ اور اونٹنی ہے، گائے اور بیل ہے، اس طرح سے بکرا بکری ہے، دمبا اور چھترا، یہ والی جو نسل ہے
اس میں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کی ہے، لہٰذا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں یہ نسلیں موجود بھی ہیں، انہی کی قربانی کا اہتمام کیا جائے۔ بھینس وغیرہ کی قربانی میں احتیاط کر لیں تو بہتر ہے، افضل ہے، آپ اختلاف سے بچ جائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں شبہ ہو اس کو چھوڑ دیں، جس میں شبہ نہ ہو اس کو اپنا لیں۔ اگر شبہ نہ ہوتا تو لوگ کیوں پوچھتے کہ یہ اس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یہ پوچھنا ہی اس بات کی علامت ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں اہل علم نے اور خصوصاً بر صغیر کے علماء نے، وہ ان نسلوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ گائے کس کیٹیگری کی ہے، بھینس کس کیٹیگری کی ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے ہو نہیں سکتی، بہتر ہے شبے سے انسان بچ جائے، اختلاف سے انسان نکل جائے اور متفق علیہ وہ کام کرے جو اللہ کے نبی نے گائے کی قربانی کی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو آپ وہ کریں جس میں اختلاف ہے، اس سے آپ بچ جائیں۔ اسی طرح جو قربانی کے جانور کی عمر کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے پابندی لگائی، اس کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، قربانی کے لیے 2 دانتے سے کم جانور ذبح نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں مشکل ہو رہی ہو۔ مشکل ہونے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ مارکیٹ میں 2 دانتہ جانور موجود نہ ہو، مل نہ رہا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے مل تو رہا ہو لیکن آپ کی جیب اجازت نہ دیتی ہو، مالی لحاظ سے آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہو، مجبوری بن گئی ہو، تو اس صورت میں آپ نے فرمایا فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الضَّأْنِ، پھر تم بھیڑ کی نسل سے جو 1 سال کا ہے وہ ذبح کر لو۔ تو اس پابندی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے، صاحب حیثیت مالدار لوگ بھی گئے، جو پسند آیا خریدا اور کر لیا۔ نہیں، سب سے پہلے آپ اس کے دانت دیکھیں، اگر 2 دانتہ ہے تو تب آپ قربانی کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ 2 دانتہ نہیں ہیں، بہت موٹا تازہ ہے، پلا ہوا ہے، خوبصورت بھی ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کر دیا ہے۔ والد محترم کی یہ بات مجھے یاد آ جاتی ہے، جب بھی یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں، فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا عقیدہ اور یقین اس مسئلے کے اوپر اتنا مضبوط ہونا چاہیے، جبریل امین بھی آ کے کہے تمہارے لیے کھیرا بکرا لے کے آیا ہوں، ہم کہیں گے نہیں کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، مثال کے طور پہ، فرض کے طور پہ۔ تو اس لیے اس پابندی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جو مجبور ہے، مالی لحاظ سے پریشان ہے، یا مارکیٹ کے اندر 2 دانتہ نہ مل رہا ہو، دوندا نہ مل رہا ہو، تو پھر اس کے مجبور کے لیے، مسکین کے لیے، غریبوں کے لیے، جن کو گنجائش نہ ہو، بھیڑ کی نسل میں سے 1 سال کا پھر وہ کھیرا بھی ہو تو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا۔ صحیح مسلم میں لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتے سے کم ذبح نہ کرو، الا ان یعصر علیکم، الا یہ کہ تمہیں مشکل ہو رہی ہو، فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو پھر بھیڑ کی نسل میں سے 1 سال کا ذبح کر لو۔ اور یہ اجازت صرف بھیڑ ہی کی نسل میں سے ہے، باقی بکرا تو کسی صورت بھی کھیرا نہیں کیا جا سکتا، باقی جانور کسی صورت کھیرے نہیں کیے جا سکتے، بھیڑ کی نسل میں سے آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی لگتی ہے کہ دوندا کے علاوہ ذبح نہ کرو، کو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دوندا ہی کرنا ہے۔ دوندا یا 2 دانتہ کم از کم عمر کی لمٹ ہے، اگر وہ چوگا ہو گیا ہے، چھگا ہو گیا ہے، تو پھر بالاولیٰ جائز ہے۔ آپ نے کم از کم بتایا کہ اتنی اس کی عمر ہونی چاہیے کہ اس کے 2 دانت گر چکے ہوں اور بڑے جو دانت ہوتے ہیں وہ آ چکے ہوں، دوندا ہو چکا ہو۔ اس حوالے سے آخری ایک گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ 1-2 مسائل بھی اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ بعض لوگ بہت سستی کرتے ہیں، شاید گوشت کھانے کی جلدی ہوتی ہے، انتظار نہیں کرتے نماز عید ہوئی ہے کہ نہیں۔ جو نماز عید کا وقت ہے، جب تک نماز عید سے فارغ نہ ہو جائیں، اس سے پہلے قربانی اگر کسی نے کر دی ہے تو ایسے ہی ہے جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا اور اس نے 11 بجے ظہر پڑھ لی، 12 بجے ظہر پڑھ لی، ابھی وقت شروع نہیں ہوا تھا، یا مغرب کا بھی وقت ہی نہیں ہوا اور اس نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی،
قربانی کا ایک وقت ہے، اور قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے 10 تاریخ کو نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی ہے تو اس کی وہ قربانی نہیں ہے، شاۃ لحم، گوشت ہے، کھا لے اور کھلا لے، قربانی والا ثواب، قربانی والا اجر اس کے لیے نہیں ہے۔ اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کے جانور کے ذبح کرنے کے جو آداب ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چھری کو تیز کیا جائے، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اور اس کو مختلف تکلیفوں اور موتوں کے اندر مبتلا نہ کیا جائے، قبلہ رخ لٹا کے اس کو ذبح کیا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر، اور باقی جو مسنون دعا ہے پوری کر کے وہ اس طریقے سے ذبح کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اونٹ کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جیسے ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں اس طرح تکلیفیں نہیں دیتے تھے، اس طرح سے لٹا کے ذبح کرنا سنت نہیں ہے۔ اونٹ کو 3 ٹانگوں پہ کھڑا کیا جائے اور ایک ٹانگ اس کی باندھ دی جائے اور 3 ٹانگوں پہ کھڑے رہنے دیا جائے، اور نیچے سے اس کو برچھی یا نیزہ یا جو بھی چیز ہے اس کے لبے کے اندر لگایا جائے، اور جب اس کا خون اچھی طرح بہہ جائے گا تو وہ خود ہی گر پڑے گا۔ اس طریقے سے اونٹ کو ذبح کرنا سنت ہے، اور اس کو سنت کے مطابق ہی ذبح کیا جائے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ میری اور آپ کی قربانیاں اللہ اپنے ہاں قبول فرما لے، انہیں اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔